بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. صدق الله العظيم. اے نبی اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور توازن قائم کیا اور جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی اور جس نے چارہ اگایا پھر کچھ دیر بعد اسے سیاہ خاشاک کر دیا۔ ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو یقیناً جانتا ہے اور ہم آپ کے لیے آسان طریقہ فراہم کریں گے۔ پس جہاں نصیحت مفید ہو نصیحت کرتے رہو۔ جو شخص خوف رکھتا ہے وہ جلد نصیحت قبول کرتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ قاری سید نجم الثاقب صاحب، آپ نے تلاوت قرآن کریم پیش کی۔ ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔
عادی صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے، ساتھ ہی آج کے موضوع کے حوالے سے۔ جی، آج ہم دو موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ایک تو اسلام کی بنیادی تعلیمات، اور میں کہوں گا جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں کہ اسلام کردار پر زور دیتا ہے گفتار سے زیادہ، قول و فعل میں مطابقت چاہتا ہے، اس پر گفتگو ہوگی، اور یہ کامیابی کا بنیادی زینہ ہے دین و دنیا دونوں میں۔ اور دوسرا، آپ جانتی ہیں کہ ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے، عبادتوں کی بہار ہے، ہمدردی لوگوں سے کرنے کی بہار ہے، تو ایک تو یہ بہار ہے، اور دوسرا مارچ کے مہینے میں ویسے بھی بہار ہوتی ہے، اور بہار کی آمد کے ساتھ ہمیں پاکستان بھی یاد آتا ہے کہ 23 مارچ، ادھر 21 مارچ کو بہار شروع ہوئی، اور ادھر 23 مارچ کو میں کہتا ہوں ایک بہت عمدہ شگوفہ پھوٹا قرارداد پاکستان کی صورت میں۔ اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا ڈاکٹر محمد اشفاق حسینی صاحب ہیں، انتہائی صاحب مطالعہ شخصیت ہیں، انشاءاللہ آج ہم ان سے استفادہ کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب موجود ہیں، چندہ تعارف کی ضرورت نہیں سچ ٹی وی کے ناظرین کے لیے، اور انشاءاللہ معارف دینی پر بھی گفتگو ہوگی۔ ہمارا موضوع کہ اسلام کردار کو بنیادی اہمیت دیتا ہے، اور گفتگو کے بعد اگر کردار نہ ہو تو گفتگو بھی اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو اسی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر مولانا ڈاکٹر محمد اشفاق حسینی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر مجاہد صاحب ہمارے ساتھ، عبدالباسط مجاہد صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وہ ایک واقعہ میں نے بیان کیا تھا، پھر مکمل نہیں ہو پایا، کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ان کے ساتھی، ان کے صحابی آئے اور کہا کہ میں جاؤں گا، اور اشاعت اسلام کی انہوں نے تبلیغ اسلام کا عندیہ ظاہر کیا، تو آپ نے کہا کہ ضرور کرو لیکن زبان سے نہیں، اور میرا خیال ہے بیچ میں وقفہ آیا، اور وہ جو صاحب تھے وہ کنفیوز بھی ہوئے، تو شاید پھر بعد میں وضاحت بھی کی گئی کہ بھئی زبان کی تبلیغ سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ پیچھے کردار نہ ہو۔ جی، میں عابد صاحب آپ کو ایک مختصر سا واقعہ بتاؤں اپنی زندگی کا، کہ ایک دفعہ آپ بچے کو کہتے ہیں کہ مثلاً آپ سے اللہ محبت کرتا ہے، یا اہل بیت آپ سے محبت کرتے ہیں، رسول خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ ایک دفعہ آپ عملی طور پر اسے دکھاتے ہیں۔ شام میں ٹیچر ڈے کے موقع پر مجھے ایک پھول ملا اپنے اسٹوڈنٹ کی طرف سے، تو وہ پھول لے کر میں اپنے گھر میں، میری بیٹی ہے ایمان، اس کو میں نے دیا، میں نے کہا یہ بی بی زہرا کی طرف سے تحفہ ہے۔ تو ابھی تک اس کے ذہن میں یہ چیز نقش ہے کہ بی بی زہرا جو ہے وہ بچوں سے پیار کرتی ہے، بچوں سے محبت کرتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام ہی کا قول ہے بہت بہترین کہ ربوا اولادکم علی حب اللہ، کہ اپنے بچوں کی تربیت محبت خدا کی بنیاد پر کرو۔ اس کی ایک بہترین مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم بچے سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو خدا تمہیں جہنم لے جائے گا۔ اسی طرح سے تکرار ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں خدا کا جو تصور ہے وہ بہت خوفناک بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہم بچے سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ نماز پڑھو گے تو خدا آپ سے محبت کرے گا۔ اس طرح سے بچے کے ذہن میں خدا کا جو تصور ہے وہ بہت رحمانی اور بہت خوبصورت ہو جاتا ہے، اور بچہ خود بخود قریب ہو جاتا ہے۔ تو زبان سے ایک دفعہ آپ گفتگو کرتے ہیں، ایک دفعہ اپنے کردار سے وہ بات بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ امیر المومنین کی مثال واضح ہے، میں نے پہلے بھی مثال دی تھی عدالت کے حوالے سے، کہ اگر کہیں امیر المومنین شجاعت کے بارے میں گفتگو کرے، کہ ان کے بہت سارے خطبے ہیں، تو وہ جو ان کی شجاعت کے بارے میں گفتگو ہے اس میں تاثیر آپ محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ کوئی بھی ایسا میدان نہیں آیا ہے کہ جس میں وہ بھاگے ہوں، بلکہ وہ ہر میدان میں ثابت قدم رہے ہیں، خود ثابت قدم نہیں رہے بلکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی ثابت قدم رکھا ہے۔ وہ شجاعت کی اگر بات کریں گے تو وہ معنی رکھے گی اپنے، بے شک، چونکہ وہ یہ چیز دکھا چکے ہیں، سختی میں ثابت قدم رہے ہیں، اور ان کی ثابت قدمی کو دیکھ کر بہت سے لوگ ثابت قدم رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ آپ گفتگو سے بات کرتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ جو ہے وہ کردار سے دکھاتے ہیں۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں، اور میں آپ کے اس چینل کے توسط سے اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس رمضان میں ہم ایک آیت پڑھیں اور اس آیت سے یہ سوال پوچھیں کہ میں 2024 میں رہنے والا انسان، اپنے آپ کو ترقی یافتہ انسان سمجھتا ہوں، مجھے قرآن کی یہ آیت کیا سبق دے رہی ہے، کیا عبرت دے رہی ہے۔ تو آپ اگر قرآن مجید میں انبیاء کا تذکرہ دیکھیں کہ جو مسلسل ہے، پہلی سورت سے لے کر 30ویں پارے تک یہ تذکرہ مسلسل ہے، اس میں انبیاء کے اقوال کو کم، انبیاء کے کردار کو زیادہ ذکر کیا گیا ہے، چونکہ کردار انسان کو متاثر کرتی ہے، کردار سے انسان۔ اچھا، اس میں ایک خوبصورت یہ ہے کہ جب ایک کام میں خود کروں گا اور پھر اس کام کی تبلیغ کروں گا تو جو میرا مخاطب ہے
وہ اس کام پہ یقین رکھے گا، چونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں یہ کام خود کر رہا ہوں۔ مثلا میں روزہ رکھ رہا ہوں اور سامنے والے کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ روزہ رکھیں، تو وہ دل میں یہ بات سوچے گا کہ اگر روزہ رکھنا صحیح نہ ہوتا تو یہ نہ رکھتے۔ لہٰذا جب آپ جو مادی اور معنوی فوائد ہیں وہ ان کو یقین ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، تو اس لیے مجھے بھی یہ کرنا جی وہ پھر اس کے بارے میں ضرور سوچے گا۔ جی اچھا، مجھے پھر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اور اتفاق سے وہ بھی ڈاکٹر صاحب امام جعفر صادق علیہ السلام ہی سے منسوب ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کے ایک ماننے والے یا آپ کے قریب آئے دور سے اور وہ مسلمان ہو گئے، تو ان کی والدہ ظاہر ہے مسلمان نہیں تھی، تو امام جعفر صادق سے پوچھا کہ اب میں کیا سلوک کروں، تو آپ نے کہا والدہ والدہ ہے، اس کے ساتھ آپ نے وہی سلوک کرنا ہے، وہی خدمت کرنی ہے۔ کچھ عرصے بعد جب وہ آیا تو اس نے بتایا کہ اس کی والدہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور پوچھنے پہ لوگوں کے بتایا کہ میں نے اس کی اس قدر خدمت کی، کیونکہ امام اب کہہ رہے تھے کہ اس نے پوچھا کہ خدمت تو تم پہلے بھی کرتے تھے، لیکن اب جو انہماک اور جو ذوق و شوق اور جس وارفتگی کے ساتھ تم خدمت کر رہے ہو، یہ تو کئی گنا ہو گئی ہے۔ تو پھر اس نے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کیا، اور اب ہمارے جو امام ہیں ان کا یہ، تو یہ دیکھیں صرف اگر وہ شاید کہتا والدہ کو یا والدین کو جب ہم کوئی چیز کہیں اور ان کو ذرا جس کو کہتے ہیں حق معنی انداز سے کہیں تو پھر کہاں مانتے ہیں، لیکن عمل کر کے دکھائیں، تو ایسی تاریخ اسلامی میں اور دنیا کی تاریخ میں بھری پڑی ہیں ایسی مثالیں۔ دیکھیے بنیادی طور پر بات یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، ہر والدین چاہتے ہیں کہ بچے نیک ہوں، بچے نماز پڑھیں، بچے روزہ رکھیں، بچے جھوٹ نہ بولیں، بڑوں کا احترام کریں، لیکن اس کا اثر تبھی ہوتا ہے جن گھروں میں فرائض ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں بچے آٹومیٹیکلی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ ہمارے اپنے گھروں کی یہ مثالیں دیکھ لیں کہ وہ بچہ جو ابھی بول نہیں سکتا، وہ بھی اگر باپ کو دیکھتا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے تو وہ اس کو نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود بھی جس وقت اس کا دل ہوگا وہ مصلی بچھانے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی نے تو نہیں اسے کہا، نہ باپ نے اسے کہا کہ تم نماز پڑھو، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ جس چیز کو ہوتا دیکھتا ہے اس کا اثر اس پر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اہم بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء اپنے کردار کو پیش کیا ہے، اور اپنے کردار کی طاقت سے پھر لوگ ان کے قریب آئے۔ اور دیکھیے وہ مشہور بات کہ کسی نے حضرت عائشہ سے یہ سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ قرآن کا کیا مطلب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ تو وہ جو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، وہی تو ہیں قرآن چلتا پھرتا۔ کیا خوبصورت بات ہے مجسم۔ اب بات یہ ہے کہ وہ صرف کتاب نہیں تھی نا، ساتھ عمل کر کے دکھایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس بات کی کمی ہے، ایک تو اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، لوگ دین سے جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھ نہیں پاتے یا اس کا ارادہ ہی نہیں رکھتے۔ دوسری بات یہ کہ جتنی بات کا علم ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میرے علم کو میرے عمل سے زیادہ نہ فرما۔ یہ تو اصل میں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ یعنی جس بات کا علم ہو گیا اس پر تو عمل ضروری ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ساتھی تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، اہل بیت اطہار، وہ کس طرح آپ کے کہے پر عمل کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر ہیں اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ ایک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کا ایک پاؤں مسجد کی چوکھٹ سے اندر تھا اور ایک باہر تھا، سنا اور اطاعت کی، وہیں پر بیٹھ گئے۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس رمضان کی برکت یہ ہوتی ہے کہ نیکی کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، دل نرم ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اگر ہم کوئی ایک بات طے کر لیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تو چھوٹی سی بات بھی کافی ہو جاتی ہے انسان کے لیے۔ وہ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آئے نو مسلم اور اسلام قبول کیا اور کہا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक बात कही कि झूठ ना बोलना और बाकी चीज़ें कोई जो करते रहना। वो क्या हुआ कि वो जब नमाज का वक्त आया उसने सोचा कि मैंने झूठ तो नहीं बोलना। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि नमाज पढ़ी थी तो मैं क्या कहूँगा। तो देखिए छोटी सी बात, लेकिन उसके पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारक। और ये बहुत बड़ी लाइफ स्किल है जी। यानी हम तो दीनी हवाले से देखते हैं ना, और जाहिर है जो स्किल्स हैं वो दीन की रूह हैं। डॉक्टर साहब वही बात आती है कि इस्लाम की जो तालीमात में कोर तालीमात हैं वो हमारी पहचान उनसे क्यों नहीं। रसूल पाक की बहुत मशहूर हदीस, मैं भी पहला लफ्ज़ कहूँगा तो सब जान जाएंगे कि मुनाफिक की जो 3 निशानियाँ बताई कि जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब अमानत दें तो ख़यानत करता है, जब अहद उसको निभाता नहीं। अब ये कैसी कि मैंने जैसे कहा था कि जैसे ही मैं पहला लफ्ज़ कहूँगा तो सब वो हदीस दोहराना शुरू कर देंगे, लेकिन जब अमल पे हम परखते हैं तो उस पे हम बहुत कमज़ोर नज़र आते हैं। फरमाइए। ये आबिद साहब मुझे इजाज़त दीजिए, डॉक्टर साहब ने एक बहुत खूबसूरत नुक्ते की तरफ इशारा किया अमल के हवाले से कि रसूल खुदा जो है और कुरान, उसका आपस में क्या ताल्लुक़ है कि कुरान थ्योरी है और रसूल खुदा उसी थ्योरी का प्रैक्टिकल है। अल्लामा नक्कन साहब बड़े सग़ीर पाक हिंद के एक बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं। जी जी बहुत। उसने इस हदीस जो है हदीस सकलैन कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 कुरान कदर चीज़ें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान मजीद और दूसरे अहले बैत, इसकी तशरीह उन्होंने करते हुए ये बात कही कि एक दफ़ा आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप उसे कहते हैं 1 2 3, और एक दफ़ा आप एक का हिस्सा लिख के उसके सामने पेश करते हैं। एक दफ़ा आप उसे कहते हैं सेब ऐसे होता है, एक दफ़ा आप सेब उसके सामने रख देते हैं कि ये सेब है। तो कहते हैं कि रसूल खुदा ने इसलिए 2 चीज़ें छोड़ी कि कुरान मजीद जो है ये इस्लाम की थ्योरी है और अहले बैत उसका अमली नमूना है। यानी अगर आपने कुरान अपने इस्लाम को थ्योरिकल अंदाज में देखना है तो कुरान मजीद को पढ़िए, और उस इस्लाम को अगर आपने चलते फिरते देखना है, प्रैक्टिकल देखना है, तो आप अहले बैत को देखिए। अहले बैत का किरदार या रसूल खुदा के अहले बैत ने उन्हीं से सीखा है। अमीर अल-मोमिनीन का एक कौल है कि अना अब्दुन मिन अबीद मोहम्मद, कि मैं रसूल खुदा के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ। वो इस ग़ुलामी पे फ़ख्र करते हैं, तो उनकी किरदार की मजबूती ये है कि वो कुरान मजीद का आईना नज़र आता है। बेशक। और इसी वजह से उसकी आप जो है उसके किरदार में मजबूती भी देखते हैं और लोग मुतासिर भी होते हैं। एक अजीब सा वाक़या है, वो डॉक्टर साहब ने भी एक वाक़े का तज़किरा किया कि अमीर अल-मोमिनीन मस्जिद कूफा के सामने बैठे हैं तो एक बुज़ुर्ग शख्स गुज़रे, बहुत बुज़ुर्ग है, और वो कुछ मांग रहे थे, सवाली थे। तो अमीर अल-मोमिनीन ने पूछा कि ये कौन है, तो कहा कि ये ईसाई है। तो कहा कि जब ये जवान था तो तुम लोगों ने फ़ौज के अंदर, लश्कर के अंदर इसको इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा उठाया, अब जब ये बूढ़ा हो चुका है, तुम लोगों के काम अब नहीं कर रहा, तो अब ये सवाल कर रहा है बैतुल माल से उसके लिए बाकायदा वजीफ़ा जारी कर दिया। काश आपकी ये बात वो पॉलिसी साज भी सुन लें जो कहते हैं पेंशनें बंद कर दें। अभी बात चल रही है कि पेंशन जो है वो पेंशनें बंद कर दें, तो वो जो गरीब लोग हैं, बेवाएँ हैं, वो पूछती हैं बाज़ बात हमें मीडिया का बंदा समझ के कि क्या बात तो सही नहीं है, तो ये वाली बात अल्लाह करे उनके कानों में भी पड़ जाए। काश ये उनकी सीरतों का मुताला करे, रसूल के, सहाबे किराम के, अहले बैत के, कि उनको पता चले हुकूमत कैसे चलानी होती है। जी डॉक्टर साहब, मैंने एक हदीस कुछ अरसा पहले पढ़ी कोई किसी शिया मनाबे से, और अभी यही तकरीबन वही हदीस मेरे सामने सही बुखारी की आ गई है कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है, और वो जो मैंने पढ़ी कि कुछ लोग, मैं कुछ इसको अपना मफहूम दे के यानी मफहूम पेश कर रहा हूँ अल्फाज कि जन्नत में होंगे, और कुरान में भी है कि जन्नत वाले दोज़ख वालों को देख सकेंगे। तो वो एक बंदा देख रहा होगा दोज़ख में, तो उस बंदे को कहेगा कि भाई तुमने कुछ बातें कही थी उन पे अमल करके मैं तो जन्नत में आ गया हूँ, तो तुम वहाँ कहाँ हो। ये हदीस का मतन है। तो डॉक्टर साहब यानी ऐसा भी होगा कि कोई बात कर रहा है, हम उसकी बातों पर अमल करके, लेकिन उसका कौल और एक नहीं, तो क़यामत के दिन फिर जब जन्नत दोज़ख तकसीम हो जाएगी, जन्नती लोग इस हदीस के तहत, मैंने तो एक शख्स कहा ना कि सही बुखारी में जो हदीस है एक तबका होगा, तो वो कहेगा कि भाई हमने तो आपकी बातों पर अमल करके हम तो जन्नत में हैं, तो आप इतने शदीद अजाब में क्यों। मैं अल्फाज ये अदा नहीं कर सकता, इतने शदीद अजाब की इसमें बात हुई है उस बंदे पर, जो सही बुखारी की हदीस है। और ये
حدیث نمبر بھی 3267 کہ کتنا شدید عذاب اس پر ہوگا جو قول اور فعل جس کا ایک نہیں ہے۔ دیکھیے بات میں وہی جو میں نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا مفہوم عرض کیا تھا، وہ یہی تو ہے۔ جو علم رکھنے والا ہوتا ہے اس پر تو دوہری ذمہ داری ہو جاتی ہے نا، جی جی اور وہ اس کی گفتگو سے، اس کی بات کرنے سے اگر کوئی عمل کر کے سیدھا راستہ پا لیتا ہے اور وہ خود اپنا راستہ کھوٹا کرتا ہے تو وہ کتنا بد نصیب انسان ہے۔ بالکل۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ایک چیز جس کی ابھی بات ہو رہی تھی، ہم اب وقفے کے دوران بھی ہماری یہی گفتگو چل رہی ہوتی ہیں کہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا تصور کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہمارے ہاں کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات اب وقفے کے بعد کمپلیٹ کیجیے گا، یہ ہم آپ سے ضرور سنیں۔ جی ناظرین، ہم بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی عاطف صاحب۔ جی بہت شکریہ، اور گفتگو ہو رہی ہے اسلام کی بہت بنیادی تعلیم پر، کہ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے قرآنی آیات بھی پڑھی وقفے سے قبل کہ بھائی ایسی بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، اور اس بنیادی تعلیم پر بہت زور ہے۔ گفتگو ہوئی ہمارے ساتھ جناب مولانا ڈاکٹر محمد اشفاق حسینی صاحب موجود ہیں، جناب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، دونوں شخصیات کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اشفاق حسینی صاحب، میں بڑا مشہور قول ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، وہ پڑھ رہا تھا۔ اچھا، اس میں وہ شروع کرتے ہیں اے ہمارے ماننے والوں، امام جعفر صادق۔ اب وہ یہ جو ماننے والوں کی تعریف ہے نا، یہ ذرا کلیئر ہونی چاہیے کہ مطلب اہل تشیع تو کہتے ہی ہیں کہ ہم فقہ جعفری سے تعلق رکھتے ہیں، اہل تسنن یہاں فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے برادران یہ فخر کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، امام مالک فخر کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے شاگرد، اور امام احمد بن حنبل شاگردوں کے شاگرد، یعنی ایک پورا ایک سلسلہ ہے۔ تو اب ماننے والوں کا سلسلہ وسیع ہو جاتا ہے، یعنی کوئی ایسا مسلمان رہتا نہیں جو امام جعفر صادق کو نہ مانے، جن کی نسبت نہ ہو، جی ان کی نسبت نہ ہو۔ بالکل بڑا واضح کہتے ہیں کہ اے ہمارے ماننے والوں، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث رسوائی یا ہمارے لیے باعث شرمندگی مت بنو۔ اور آگے پھر وضاحت کرتے ہیں جو کلمات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کردار کو جو ہے اپنے قول، جی کردار کو مضبوط کرو، جو کہتے ہو اس کے مطابق اپناؤ، فضول باتیں نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو۔ یہ سارا پھر اس حدیث میں آگے چلتا ہے، فرمائیے گا۔ دیکھیں عبدی صاحب، بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، اس کا تعلق کسی بھی فیلڈ کے ساتھ ہو، اس کی شخصیت تب ہی مضبوط بنتی ہے کہ جب اس کے کردار میں مضبوطی ہو اور طاقت ہو۔ بالکل۔ ایک بہترین مثال یہ ہے کہ میں پرسوں ہی اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان سے کہتے ہیں، عموماً اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اذ قال لفتاہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، کہ میں اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک میں مجمع البحرین نہ پہنچوں، یا 80 سال میں اپنا سفر جاری رکھوں گا، چونکہ بعض تفاسیر میں ہے کہ حقب کا مطلب 80 سال ہے۔ اچھا، اس کے بعد والی آیت آپ دیکھیں، اب یہ سب بہت خوبصورت آیت ہے کہ فلما بلغ مجمع البحرین، جب وہ دونوں مجمع البحرین پہنچے۔ تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ دیکھیں، جو مرد خود آگاہ ہوتا ہے، جو خدا پرست ہوتا ہے، وہ جو بات کہتا ہے اسے کر کے دکھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اپنے خادم سے، اپنے جوان سے، کہ میں اس عالم کو ڈھونڈنے کے لیے سفر کروں گا، اور چاہے مجھے یہ سفر 80 سال ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ پھر انہوں نے دکھایا، خداوند متعال نے گواہی دی، فلما بلغ مجمع البحرین، فلما بلغ مجمع بینہما، جب وہ دونوں اس جگہ پہ پہنچے جس کا اعلان ہوا تھا۔ تو انسان کو اپنی زندگی میں اس چیز پہ بہت غور کرنا چاہیے کہ میں وہیں بولوں جو کر سکتا ہوں، چونکہ جو آپ نہیں کر سکتے اگر آپ اس کو بولیں گے تو اس سے انسان کی شخصیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اصل میں تاثیر ہی تب ہوتی ہے آپ کی گفتگو میں کہ جب آپ کیا کریں، اس کو کردار کے ساتھ ثابت کریں۔ مثال کے طور پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب اگر عدل کے بارے میں گفتگو کرے، عدالت کے بارے میں گفتگو کرے، تو وہ گفتگو بہت ہی دل پذیر محسوس ہوتی ہے، چونکہ آپ خود زندگی میں بہت بڑے عادل تھے، بلکہ آپ کی شہادت ہی عدالت کی وجہ سے ہوئی۔ وہ
جب آپ شہید ہوئے تو وہ نعرہ بلند ہوا کہ قتل علی لشدت عدلہ، شدت عدالت کی وجہ سے علی کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ جب عدالت کے بارے میں گفتگو کریں گے تو وہ گفتگو بہت بھلی معلوم ہوگی۔ بالکل۔ تو لہٰذا تاثیر ہی اسی وقت شخصیت میں پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان اس گفتگو کو جو وہ کر رہا ہے اس کو اپنی ذات سے اور اپنی کردار سے ثابت واہ کرے۔ واہ۔ ڈاکٹر صاحب اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بعض کیا بلکہ بہت ساری اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں جو اسلام کی جو روح ہے وہ ہیں یا اسلام کی تعلیمات کا کور ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمان اس طرح پہچانے نہیں جا رہے۔ اگر دیکھا جائے، اگر انصاف کا تقاضا ہم تقاضوں کو مد نظر رکھیں، اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ آپ وہی پھر رسول اللہ کی وہ بات ہمیں وہ بڑا مشہور واقعہ یاد آتا ہے نا کہ جو ہم نے پڑھا، آپ علماء سے سنا کہ ایک بچے کو یہ کہنا تھا کہ آپ نے کھجور نہیں کھانی، اس کی والدہ، یا شیرینی نہیں کھانی جو روایت میں، جی میٹھا نہیں کھانا، تو رسول اللہ نے کہا کل آنا، اور پھر وہ بات بلکہ ہم آپ ہی کے زبانی سننا چاہیں گے اور اس جواب کو بھی اسی طرح آپ فرمائیے۔ جی دیکھیے، یہ تو بنیادی انسانی وصف ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے مقام سے آگاہ ہو، اور پھر جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہو کہ وہ صادق و مصدوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فالوور ہے، امتی ہے، تو پھر اس کے کردار میں وہ مترشح ہونا چاہیے، وہ نظر آنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بہت واضح طور پر سبھی باتیں، جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا، عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بچہ میٹھا زیادہ کھاتا ہے، تو اس کو منع فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو کل لیا۔ اب دیکھیے کہ وہ دوسرے دن پھر حاضر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی، بچے کو سمجھایا کہ میٹھا زیادہ نہیں کھانا۔ تو وہ خاتون نے استفسار کیا کہ یہ آپ کل بھی تو فرما سکتے تھے، تو کہا کل میں نے خود میٹھا کھا رکھا تھا، اور یہ کیسے میں اس بچے کو کہتا کہ کم کھایا جائے۔ تو یہ دیکھیے کتنی خوبصورت طریقے سے یہ بات ہمارے ذہن میں واضح کر دی کہ جو بات کہہ رہے ہو اس پر عمل کرنا۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ قرآنی آیت ہم پہلے بھی ذکر کر چکے اس کا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ باتیں کہتے کیوں جس پر عمل نہیں کرتے؟ تو آپ نے جو اس وقت امت کی صورتحال پر بات کی اور خود ہمارے معاشرے کی بات کی، تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے، وقفے پر جانا ہے، لیکن ہم ہمیشہ وقفے پر جانے سے پہلے یا آتے ہی نعت لیتے ہیں اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اور برکات حاصل کرتے ہیں۔ بالکل، قاری نامی حق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال۔
वेलकम बैक जी। मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद जी। आप जी डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब वो वाक़या बयान फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह ने सिर्फ एक बच्चे को ये कहना था कि उसकी वालदा के कहने पर कि शीरीनी ज़्यादा मत खाया करो, तो रसूलुल्लाह ने अगले दिन आने का कहा। वो वाक़या मुकम्मल फरमा रहे थे और वो वाक़या तो बयान किया। मैं बात ये कर रहा था कि हम सब जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मोमिन कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हिस्सा कहते हैं, हमें इस बात को बिलखुसूस इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है, जिसे उसवा हसना कहा गया है, उस उसवे से कितना हमारी गुफ्तार भी, हमारा किरदार भी, दोनों उससे कितना मैच कर रहे हैं। फिर वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कलाम नाजिल किया अपने हबीब के क़ल्ब अथर पर, उसमें तो हमें ये तक बताया गया कि चलना कैसे है। बिल्कुल वो अब चलने से क्या मुराद है? ज़ाहिर है कि इंसान की जो चाल है वो भी बहुत कुछ कह देती है कि ये एक साहिब ईमान शख्स की चाल है या नहीं है। और इसी तरह से जब गुफ्तगू हो तो गुफ्तगू में भी ऐसी शाइस्तगी हो। और आपने जिस तरह से बात की कि हमारे दावे क्या हैं, आजकल जो हमारे ज़माने का चैलेंज है उसमें तो शाइस्तगी कहीं उनका हो गई। सही बात। अब तो ये यानी आउट ऑफ फैशन हो गया है। अब तो फैशन इस बात का है कि किसी की पगड़ी उछाली जाए, अग्रेसिव हो। हाँ, नहीं एग्रेसिव के अलावा यानी अब देखिए सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि किसी के नाम ना रखो, नामों को बिगाड़ो नहीं। अब ये भी हमारे बड़े बड़े लोग जो है ना वो इसको वतीरा बनाए हुए हैं और यही फिर नीचे तक मुआशरे के अंदर आ रहा है। ये जो रमज़ान मुबारक है, इस रमज़ान मुबारक का काम ही यही है कि ये हमें अल्लाह से कुर्ब नसीब करे। तो कुर्ब नसीब करने के लिए ये बहुत अहम है कि हम सीरत मुबारका का गहराई से मुताला करें। हमारे जो नन्ही मुन्नी सी एक लाइब्रेरी में कहा करता हूँ नाज़रीन से कि वो हमारे सरहाने मौजूद हो और हम कुरान को सिर्फ ताकों में, जुज़दान में, बल्कि उसको पढ़ें। डॉक्टर साहब एक ब्रेक पर जाना है, वापस आकर इंशाल्लाह गुफ्तगू को मुकम्मल करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले आबदी साहब, डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, हमने कहा था वहीं से मुत्तसिल करेंगे। जी असल बात ये कि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को पढ़ें, समझें, तो फिर ये कोई वजह नहीं रह जाती कि हमारी ज़िंदगियों पर उसके असरात मुरतब ना हो। मैं जो एक बात कहना चाह रहा था, वो बात मैं कहना चाह रहा था कि देखिए कि जो अल्लाह ताला का तसव्वुर, मैं ये बात कर रहा था कि अल्लाह के हबीब का तसव्वुर, अब मैं एक कुरान के तालिब इल्म की हैसियत से जो समझ पाया हूँ तक़वा। अब तक़वा का मफ़हूम जो हम उम्मी तौर पर बयान करते हैं वो ये कि अल्लाह से खौफ रखना, डर रखना। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से जो समझ पाया ना वो ये है कि अल्लाह की मोहब्बत का खौफ। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात। अब क्या है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं तो उससे डरते हैं, इसके उसकी मोहब्बत का डर होता है कि वो खुश रहे, वो खुश उसके रहे। तबे अब नाजुक किसी पे भी कुछ गरा ना हो। शख्सियत को देख लें, वो वालदैन के जिनको अल्लाह ने अता कर रखे हैं अभी तक, वो उनको तसव्वुर करके देख ले कि हम क्यों, हमें पता होता है ना उनकी तबीयत का, हम वो काम नहीं करते जिससे हमें पता चलता है कि वो नाराज़ होते हैं। और कभी हमने जब उनको राज़ी करना हो तो वो काम करते हैं जिससे वो खुश होते हैं। डॉक्टर साहब वो अभी कल भी हमारे प्रोग्राम में बात हो रही थी कि जो सब्र हुसैन है, जो सब्र की मेराज है, और जो इमाम हुसैन पे मजालिम टूटे वो दुनिया के चश्मे फलक ने नहीं देखे। इमाम हुसैन का एक जुमला जो तकरीबन आखिरी वक्तों में कि अल्लाह मैं जितनी मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं इसलिए मुतमईन हूँ कि तू देख रहा है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट कि अल्लाह देख रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हर आजमाइश झेलने की ताकत अता कर रहा है। और फिर देखिए ये जो मोहब्बत की एक अपनी डायनामिक्स है, उसका एक अपना फ़लसफ़ा है। और ये फ़लसफ़ा मैं जो इसको समझ पाया हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से, वो है सूरह कमर ख़त्म हो रही है और सूरह रहमान शुरू हो रही है। तो उसमें जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना, वो जो मकाम मिलने वाला है उसका तसव्वुर के, और फिर अल्लाह का तसव्वुर है कि इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नहर,
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. کہ بات ہے کہ میں تو یعنی رمضان مبارک کی ان لمحات میں اللہ سے دست بدعا ہوں ہم سب کے لیے یہ اللہ تعالیٰ یہ نصیب کرے کہ وہ مقام عطا کر دے کہ اللہ کے قریب جگہ مل جانا. تو یہ اگر یہ تصور ہو تو پھر یہ جو آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو قول بتا رہے تھے کہ اللہ کے جو مقام ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ محرومی شخص کو جو اللہ کی خوشبو بھی نہ محسوس کر سکے, تو جس کو ملاقات نصیب ہو جائے گی اس کا. ڈاکٹر صاحب پھر ایک خوبصورت قول میرے سامنے ہے حضرت علی علیہ السلام کا. اب کیا کریں کہ ہم ان کو اقوال ہی سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں شاید بس ان پہ ان کو سن کے اور ان پر ہم ایمان لے آئیں تو بس کافی ہے. اور وہ جو حضرت علی کا مشہور قول ہے اور رسول اللہ کی بھی ہے ایسی حدیث کہ اغیار تم سے قرآن پہ عمل میں آگے نہ نکل جائیں. ویسٹ نے اس وقت اس اصول کو اپنایا جو مولا علی کے اس قول پہ علم عمل سے وابستہ ہے, لہٰذا جو جانتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے. اور اگلی فریز تو اس کی بہت مشہور ہے, اور علم عمل کو پکارتا ہے, اگر وہ لبیک کہتا ہے تو بہتر, ورنہ علم بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے. یعنی جو علم پریکٹیکل نہیں ہے وہ علم ہی نہیں ہے. یعنی اگر ہم خالی کھولی چیز سمجھ لی اور اس پہ عمل نہیں کیا تو کچھ نہیں ہے. جب تک کہ عمل نہیں ہوگا ترقی نہیں ہوگی, دین و دنیا دونوں کی. جی, جب تک آپ علم کے ساتھ عمل کو نہیں جوڑیں گے تو وہ علم تو باقی رہ جائے گا لیکن اس علم کی تاثیر نہیں رہے گی. صحیح بات. ایک بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ لوگوں نے کی حضرت پیغمبر اکرم کے حوالے سے, اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے ایک جملہ بولا کہ مجھ پر جو مصیبتیں ٹوٹ پڑی خدا مجھے دیکھ رہا ہے. تو مجھے قرآن مجید کی ایک آیت یاد آئی کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو یہ حکم ہوا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور انہیں تبلیغ کرو, تو حضرت موسیٰ نے کہا اننا نخاف, ہمیں خوف محسوس ہو رہا ہے. اب عبد صاحب جملہ دیکھیے قرآن کا, تو پروردگار نے کہا قالا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى, کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں, سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. اور پھر قرآن کی دقت کو دیکھیے کہ سننے کو دیکھنے کے اوپر مقدم کیا ہے, چونکہ ایک دور کی چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے. مثلا کتنی دور کی کہکشاں ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کو سن نہیں سکتے. کہا میں سن رہا ہوں یعنی بہت قریب ہوں اور دیکھ رہا ہوں. تو جب میں دیکھ رہا ہوں اور جب میں سن رہا ہوں تو پھر خوف کی ضرورت نہیں ہے. یہی تصور اگر ہمارے دل میں ہو عبدی صاحب تو پھر انسان عمل کرتا ہے, اور عمل کی خوبصورتی ہوتی ہی اس وقت ہے کہ جب انسان یہ سوچ کے عمل کرے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر ایسے عمل میں اگر مصیبتیں آتی ہے, تکلیف آتے ہیں, تو انسان ان مصیبتوں کو اور تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے چونکہ اس کا محبوب اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. میں اپنی گفتگو کو حضرت علامہ محمد اقبال کے اس شعر پہ ختم کروں گا چونکہ یہ شخصیت ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے اور مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق اس ملک سے ہے جس میں علامہ اقبال پیدا ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, کردار کا یہ گفتار کا یہ غازی بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک روایت میرے سامنے ہے کافی کی کہ لوگوں کو, یعنی وہ جو آیت ہم نے پہلے جس سے شروع کیا تھا نا, وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں, یہ ساری اسی کی تفسیریں ہیں. لوگوں کو زبان کے بغیر حق کی طرف بلانے والے بنو تاکہ وہ تمہارے ورع اور جد و جہد اور نماز اور نیکی کو دیکھیں, کیونکہ یہی کام بلانے والے ہیں. یعنی ہمیں دنیا میں جو کچھ کرنا ہے یا حاصل کرنا ہے وہ کر کے دکھانا ہے, کر کے عمل کر کے حاصل کرنا ہے. زبانی جمع خرچ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ اس بات کا ہی اظہار ہے. دراصل مجھے احزاب کا واقعہ یاد آتا ہے, خندق کھولنے کا مرحلہ ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ یعنی کائنات کی اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی وعدت خدا و بزرگ توئی قصہ مختصر, تو وہ خود اس خندق کو کھودنے میں شریک ہیں. اور پھر جب معاملہ یہ ہے کہ فاقہ کی حالت ہے, سخت موقع ہے, تو وہ صحابہ کرام کہتے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے, تو آپ دکھاتے ہیں
کہ تم نے ایک پتھر باندھ رکھا ہے تو میں نے 2 پتھر. اللہ واہ. اس سے زیادہ اور یعنی عمل کر کے دکھانا کیا ہے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جتنے آزمائشیں آئیں دنیا میں کسی پر نہیں ہے. بالکل صحیح. تو یہ راستہ جو اختیار کیا جا رہا ہے. اور پھر وہ طائف کا واقعہ آپ دیکھیں, یعنی آپ کے نالین مبارک جو ہیں اس میں خون جمع ہو جاتا ہے, اور اس موقع پر بھی جب جبریل امین آتے ہیں کہ ان کو دفن کر دیا جائے انہیں پہاڑوں کے درمیان, تو کہتے ہیں کہ یہ نادان ہے, جانتے نہیں, عین ممکن ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی آ جائے. یہ پھر یہ کردار کی بلندی ہے نا, یہ کردار کی بلندی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بھی عطا کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ دین کو مکمل بھی کر دیا, اس کے مشن میں کامیاب بھی کر دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی ٹھہرایا, اور سب لوگ سامنے جو موجود تھے کہا کہ گواہ رہنا. تو یہ ہے وہ کردار کہ صرف قول نہیں ہے, عمل ہے. اچھا, ہمارے پاس گفتگو کے لیے 3 سے 4 منٹ بچے ہیں. میں دونوں ہمارے اسکالر سے ابھی اگلا سیشن بھی ہے ہمارا. جی, لیکن اس سیشن میں تو ہمارے پاس 2-4 منٹ ہی ہیں نا, اور پھر ہم نعت پہ جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب 2 نعمتیں اس میں ہمیں ملیں. ایک قرآن پاک, وہ تو ماہ رمضان میں بہت بڑی نعمت قرآن کا تعارف بھی, اور اس دفعہ اس مہینے میں 23 مارچ کی بھی. آپ تو باہر کے ممالک میں تحصیل علم کے لیے رہے, تو اپنے ملک کی اہمیت کا احساس آپ کو یقیناً ہوگا. تو 2 بول ماہ رمضان میں یہ قرآن پاک کی اہمیت اور پھر پاکستان کی. دیکھیے, قرآن مجید کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ عالم انسانیت میں کوئی بھی انسان تعصب کی اینک اتار دے اور وہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرے, تو اس آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ قرآن مجید ابھی نازل ہو رہا ہے. اتنی جدید کتاب ہے یہ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ اتنا تر و تازہ ہے, یہ کتاب اتنی تر و تازہ ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ابھی نازل ہو رہا ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. پاکستان کے حوالے سے میں صرف یہ بات کروں گا کہ خصوصاً ہمارے جو حکمران ہیں یا جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں, کہ کاش ان کو پتہ ہوتا کہ جس شخصیت نے پاکستان کا خواب دیکھا, جس کو علامہ محمد اقبال کہتے ہیں, اور پھر جس شخصیت نے اس خواب کو عملی جامہ پہنایا, قائد اعظم محمد علی جناح, اگر ہمارے حکمرانوں کو پتہ چلے کہ یہ اتنی عظیم شخصیتیں ہیں کہ میں صرف ہمارے استاد علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کا ایک جملہ ذکر کروں گا اقبال کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا, آپ دنیا کے کسی بھی مفکر کے بارے میں پڑھو, اس سے پہلے اقبال وہاں موجود ہوتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں, جب اس کے پیدائش کا دن ہوتا ہے یا اس کی وفات کا دن ہوتا ہے, خبروں میں تو یہ ضرور آتا ہے یہ بات کہ بھئی ہم نے بڑے احترام سے اقبال کا دن منایا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا احترام ہوتا ہے جو ہم اقبال کو اس دن میں دیتے ہیں. اگر ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے لوگوں کو ان شخصیتوں کا پتہ چل جائے تو ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں. اقبال کے افکار پہ عمل کر کے ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ پاکستان وہ قوم ہے جس کی مثال ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ہمیں نعت پر جانا ہے اور پھر اگلے سیگمنٹ میں یہ 2 کاش کے, اور یہ بھی وہی قول و عمل کی یکجائی کا ہے کہ اگر اقبال کی یا قائد اعظم کی تعریف کر رہے ہیں تو ایکچولی جو انہوں نے جس طرح زندگی گزاری اس کو بھی دیکھیں. اہم بات یہ ہے کہ ایک تو جو ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جوں زمانہ بوڑھا ہوتا چلا جائے گا, یعنی بڑھتا چلا جائے گا, تو قرآن جوان ہوتا چلا جائے گا. واہ واہ. اب دیکھیے کیسی خوبصورت بات ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اقبال تو کہتا ہے کہ مومن کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ حقیقت میں قرآن ہے, قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. تو یہ اقبال کا قرآن کے ساتھ تعلق, اور یہاں میں یہ جو مارچ بھی اس دفعہ آیا ہے اسی ماہ سیام کے اندر, تو میں عرض کروں کہ دیکھیں پھر اللہ نے ہمیں عطا بھی تو 27ویں شب کیا ہے. یہ اچھا, اس پر نا ہم ہر سال ایک پروگرام کرتے ہیں جو شب قدر ہے, اس کو شب تخلیق پاکستان کے طور پہ بھی مناتے ہیں. ابھی ہم وقفے کے بعد آتے ہیں ایک نعت کی طرف جانے. بالکل ناظرین, بریک کی جانب بڑھیں, لیکن اس سے پہلے قاری انعام الحق صاحب سے گزارش کہ آپ کلام پیش کریں. رونق زندگی آپ ہیں
آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں اور میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، اور میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، کیوں ہو مجھے کو کمی، آپ ہیں کیوں ہو مجھے کو کمی، آپ ہیں شائق برش کر شاملے پنجتن، شائق برش کر شاملے پنجتن، یا علی آپ ہیں یا علی۔ ویلکم بیک جی، مرحبا۔ افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے قاری انعام الحق صاحب ایک کلام پیش کر رہے تھے، جزاک اللہ۔ گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ جی اور گفتگو کی نہج بہت اہم موضوع کہ قرآن پاک کی تعلیم کہ اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک بہت ہی امید افزا منظر ہمارے سامنے ہے کہ آج 23 مارچ ہے، دونوں پر گفتگو۔ ڈاکٹر جناب مولانا ڈاکٹر محمد اشفاق حسینی صاحب، پھر وہی مجھے امام جعفر صادق کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ان کے ایک ساتھی، ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ میں یہاں سے کہیں جا رہا ہوں اور الفاظ کچھ ایسے تھے کہ تبلیغ کرنا چاہوں گا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ بالکل ضرور تبلیغ کرو لیکن زبان سے نہیں۔ آگے آپ اس کو اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ جی، تو کردار کی مضبوطی پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ قرآن مجید نے بھی اس طرف اشارہ کیا، جیسے آپ نے کہا کہ جو دوسری آیت ہے سورہ صف میں، اس کا لہجہ سخت ہے کہ خدا کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ آپ ایسی گفتگو کریں کہ جس پر آپ خود عمل ایک تو ناپسند اور پھر خدا یہ کہے کہ شدید ناپسند، مجھے ناپسند ہے، یعنی میری عظمت اور میری جلالت کو آپ دیکھیں گے تو آپ یہ گفتگو نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے۔ اچھا، ایک شخصیت ہے تاریخ کی بڑی معروف کہ اگر آپ گفتگو اور کردار کو مضبوط بنائیں گے تو کس طرح سے تاثیر ہوتی ہے انسان کے کردار میں۔ مروان ایک مشہور شخصیت کا نام ہے تاریخ میں۔ ان کے والد کو رسول خدا نے مدینے سے باہر نکالا تھا، پھر ان کا اہل بیت کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ معروف ہے۔ جب امام حسین ولید کے دربار میں آئے تو مروان نے ولید سے کہا تھا کہ اگر اب یہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر امام حسین دوبارہ واپس آپ کے ہاتھ نہیں لگ سکتے۔ لیکن یہی مروان واقع حرہ میں کہ یزید کی طرف سے یہ حکم تھا کہ مدینہ میں جتنی بھی گھر ہے سب گھروں کی بھی حرمتی ہو، تو مروان اپنے اہل خانہ کو لے کر امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو آپ کے ہاں رکھنا چاہتا ہوں، تو امام نے کہا یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ کردار کی مضبوطی آپ دیکھیں امام زین العابدین کی کہ مروان کو بھی یہ توقع ہے کہ اگر میں اپنے گھر والوں کو لے جاؤں، اصل بات یہ ہاں، تو یہ میرے گھر والوں کو اپنے گھر میں پناہ دیں گے، اور پھر پناہ دی۔ اور پھر تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ اس کے بعد مروان کے وہ اختلاف نظر نہیں آتے اہل بیت کے ساتھ، کیوں؟ چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے کردار سے اتنا مضبوط اور پرتاثیر جواب دے دیا تھا کہ ہم رسول خدا کے اہل خانہ ہیں، ہمارے ساتھ کوئی جو بھی کرے ہم اس کا جواب برائی سے نہیں دیتے، چونکہ خدا نے ہمیں مامور کیا ہے کہ ہم کردار سے لوگوں کو آشنا کریں اور لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں۔ یا پھر وہ واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ شام سے ایک آدمی آتا ہے اور رستے میں امام حسن سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ امام حسن کو بہت برا بھلا کہتا ہے۔ امام اس کو دعوت دیتا ہے، اپنے گھر میں 3 دن رکھتا ہے اور پھر اس کو زاد سفر مہیا کرتا ہے۔ تو وہ امام سے کہتا ہے جاتے وقت کہ جب میں مدینے میں داخل ہوا تو میرے لیے میں سب سے زیادہ آپ سے نفرت کرتا تھا، لیکن اب میں مدینے سے جا رہا ہوں آپ کا عاشق بن کے جا رہا ہوں، چونکہ امام نے کردار سے اس کو جواب دیا۔ اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے تھا ہمیں، ہم اہل بیت کے
ہمارا تعلق اہل بیت کے گھرانے سے ہیں، بلکہ کردار سے ثابت کر دیا کہ ہم اہل بیت ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے پاکستان کی قرارداد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ نے بھی ذکر کیا جو اس وقت عزم تھا 23 مارچ کو، اور جس طرح وہ پیش ہوئی قرارداد، اور جس طرح مسلمان یکجان ہوئے، یا میں نے جو کل نائر والا واقعہ بیان کیا، تو اس سے پہلے 22 مارچ کو قائد اعظم نے ایک تقریر کی مسلم لیگ کی کونسل میں، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کے جو مسلمان ہیں ان کا ایک بہترین تجزیہ بھی ہے، اور ہمیشہ کے لیے ان کے مسائل کا حل بھی ہے۔ بڑی اہم تقریر تھی وہ، میں چاہ رہا ہوں اس کے حوالے سے آپ۔ جی دیکھیے، ایک تو آپ نے بجا طور پر کہا کہ بہت اہم ہے، اور قائد اعظم جو ہے نا وہ لمبی تقاریر نہیں کیا کرتے تھے، اور اس میں بھی میرا یہ گمان غالب ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات بھی اختصار اور جامعیت کا شاہکار ہوا کرتے تھے، لیکن یہ جو 22 مارچ کا جو ان کی تقریر ہے مسلم لیگ کونسل سے، یہ بہت ایکسٹینسو ہے، ایکسٹینڈڈ ہے، کیونکہ اگلے دن قرارداد پاکستان پیش ہونی تھی، اور اس میں یعنی آپ اگر تقریر کو دیکھیں تو وہ جو پچھلا 15 مہینے پہلے پٹنہ کا اجلاس ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس میں جو ریزالو تھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں جو طے کیا تھا، ہم زیادہ دیر بعد مل رہے ہیں، لیکن اس میں حوصلہ افزا بات ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے تنظیم سازی کر لی ہے، تمام صوبوں تک چلے گئے ہیں۔ پھر ایک اہم بات آپ دیکھیے کہ وہ 1940 کی بات ہو رہی ہے، اور ہم 2024 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے اجلاس میں جو خواتین کی کمیٹی بنائی تھی مرکزی، اس کی پرفارمنس سے آپ لوگ خوش ہو جائیں گے کہ وہ خواتین کے ساتھ انہوں نے کس طرح سے تنظیم سازی کر لی ہے، اور خاتون پردے کے ساتھ رہ کر کس طرح اس تحریک پاکستان میں جو ہے نا وہ حصہ لے سکتی ہے۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد وہ جو اگلا اس کے اندر موضوع آتا ہے اسی تقریر کے اندر، اس تقریر کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ انگریز کیا کر رہا ہے، اور انگریز سے ہم نے کس طرح سے نیگوشیٹ کرنا ہے، ہندو معاشرے کا، ہندو کلچر کا، اور پھر انگریزوں کا پورا تجزیہ کر کے پھر حل بتاتے ہیں۔ جی بالکل اس کے ساتھ آتے ہیں۔ پھر کانگریس کو بالکل واشگاف کر دیتے ہیں، بالکل واضح کر کے بتا دیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے یعنی کھیل رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور کس طرح سے اب وہ اپنے آپ کو، یہ وہ وقت ہے۔ میں اگلی ان کی بات میں آنے سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ گاندھی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ گاندھی اب تم مسلمانوں کی سپورٹ تمہیں نہیں رہی ہے، اور گاندھی تم یہ کیوں اس بات سے جھجکتے ہو یہ کہتے ہوئے کہ کانگریس ایک ہندو جماعت ہے اور تم ایک ہندو لیڈر ہو، اور ساتھ ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلم لیگ جو ہے مسلمانوں کی نمائندہ ہے۔ اور وہ اس کے بعد پھر جو خوبصورتی کے ساتھ دو قومی نظریے کو واضح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور خود انہیں یہ بتا دیتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان کے اندر رہنے والے، بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے مسلمان، آپ اسی تقریر میں یہ بات بتاتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی تعریف کو آپ لے لیں جو قوم کے لیے ہوتی ہے، اس تعریف کے مطابق ہندوستان میں رہنے والے مسلمان جدا شناخت کے ساتھ قومیت رکھتے ہیں۔ اور میں ایک اور بات عابدی صاحب آپ کو عرض کروں کہ قائد اعظم نے جو انسپیریشن لی ہے نا، اس انسپیریشن میں، اور دوبارہ وہ جب یہاں پر آئے، اقبال کا بڑا رول ہے۔ تو آپ ایسا لگتا ہے اس 22 مارچ کی تقریر میں کہ گویا اقبال بول رہا، وہی آرگومنٹ ہے، اور وہی آرگومنٹ اس خوبصورتی کے ساتھ وہ کہہ رہے، اور وہ اس بات کو جب پیک پر لے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 1000 سال سے زیادہ اکٹھے رہے ہیں، اور اس اکٹھے رہنے کے باوجود ہمارے ہیرو الگ ہیں، ہمارے ویلن الگ ہیں۔ اور پھر وہ جو بیان کر کے بات کو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ اکٹھا کھانا کھاتے ہیں اور نہ ہم انٹر میرجز کرتے ہیں۔ تو یہ بہت واضح طور پر انہوں نے اس بات کو بتا دیا کہ مسلمان الگ شناخت رکھتے ہیں، الگ قومیت رکھتے ہیں، اور گویا وہ یہ بات اب اعلان کرنے جا رہے تھے کہ اب ہندوستان کے اندر چونکہ 2 قومیں بستی ہیں، تو یہ انگریز کو متنبع کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ تم کوئی ایسا حل اس مسئلے کا دے کے جاؤ
جو اس کو مسلمان اپروو نہ کرتے ہوں. اب وہ یہ بات بہت ببانگ دول کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسی بات مانیں گے نہیں کہ تم بغیر اس تقسیم کے گویا اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ اور جس میں مسلمانوں کی اپروول تمہیں لینی ہوگی. سبحان جناب مولانا ڈاکٹر محمد اشفاق حسینی، قرآن پاک اور رسول پاک اور پھر آپ کے صحابہ اہل بیت علیہم السلام ہمیں وہ گر بتاتے ہیں کہ جو ہمیں کامیابی دین و دنیا دونوں میں دیں گے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں مولا علی کا ایک قول میرے سامنے ہے کہ آدمی کو اس کے کردار سے پرکھا جاتا ہے، باتوں سے نہیں. اور یہ دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے، اور کامیابی بھی انہی کے قدم چومتی ہیں کہ جو پھر کسی پرکھ میں کامیاب نظر آئیں. میں مولا امیر المومنین کے اس قول پر حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اگر آپ اس واقعے میں غور کریں تو آپ بھی اس بات کا اعتراف کریں گے کہ حضرت موسیٰ کو اگر پروردگار نے نبی بنایا اور پھر اولو العزم بنایا تو پہلے حضرت موسیٰ نے اپنا کردار دکھایا کہ میں کیسا ہوں. سورہ قصص کی آیت ہے کہ جب ولما ورد مع مدین وجد علیہ امۃ یسقون، کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ 8 دن تاریخ کے مطابق سفر کرنے کے بعد مدین شہر پہنچے تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے چوپایوں کو پانی پلا رہے ہیں. ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور دیکھا کہ ایک جانب 2 عورتیں کھڑی ہے اور اپنے جانوروں کو منع کر رہی ہے. اب یہاں آپ عابدی صاحب 2 لفظوں پہ غور کریں. سبحان اللہ، قرآن مجید کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ان کو تقریر نہیں کی ان لوگوں کو کہ دیکھیں یہ خواتین ایک جانب کھڑی ہیں، آپ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے. 2 لفظ قرآن مجید نے ذکر کیے، قالا فما قالا ما خطبکما، تمہاری کیا پریشانی ہے. ایک تو گفتگو بڑی اختصار کے ساتھ کی چونکہ عورت کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی. اچھا اب یہ نبی نہیں بنے ہیں. دوسرا حضرت موسیٰ نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ وہ آ کر ان کو اپنی پریشانی بیان کریں، بلکہ خود آگے بڑھ کے ان سے کہا کہ آپ کی کیا پریشانی ہے. انہوں نے بھی اختصار کے ساتھ کہا کہ لا نسقی، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ لوگ موجود ہے. تو قرآن نے 2 لفظوں میں کہا فسقا لہما، حضرت موسیٰ نے ان کو کیا کر دیا، پانی پلا دیا. زبان سے نہیں کہا لوگوں سے کہ آپ ان بیچاری عورتوں کی مدد کرو، بلکہ خود آگے بڑھ کر کردار کے ساتھ اور عملی اقدام سے ان کی مدد کی. اور پھر آپ اس کی جزا دیکھیے. اچھا ایک مسافر کو کیا چاہیے ہوتا ہے، ایک پناہ گاہ، ایک مسافر خانہ. پروردگار نے کہا کہ چونکہ تو نے یہ کام صرف میری رضا کے لیے کیا ہے تو میں تمہیں عام پناہ گاہ نہیں دوں گا. انہی 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اور کہا کہ ہمارے بابا آپ کو بلا رہے ہیں. وہ کوئی اور نہیں تھے اور حضرت شعیب تھے، اور حضرت شعیب کے پاس آپ نے 10 سال گزارے. اور اقبال نے کہا ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی وہ جو کلیمی ہے یہ عمل سے ملتی ہے. آپ نے فرمایا کہ صرف پوچھنا نہیں ہوتا، بات نہیں کرنی ہوتی، بلکہ خود آگے بڑھ خود کام کرنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ کیا اختصار کے ساتھ کیا قرآنی تعلیمات ہمیں آپ دونوں شخصیات بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، قرآن نے جو اصول بتائے ہیں اور اللہ نے جو کچھ کہا ہے، کامیابی انہی اصولوں میں ہے. ہم بعض اوقات بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ترقی دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آگے بڑھا، ہم قوموں کی صفوں میں کامیاب ہوں. تو اللہ نے تو اصول دیے ہیں نا، اور وہاں تو کوئی اس طرح کی اقربا پروری نہیں ہے کہ کوئی قریب ہوگا تو اس کو جو ہے بغیر اصولوں کے کچھ مل جائے گا. جی دیکھیے، ہم چونکہ کردار پر بات کر رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور پھر ابھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے. قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جن کا تذکرہ ہے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں. بے شک. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بابرکت شخصیت ہے، آپ دیکھیے کہ اس مشرک معاشرے کے اندر اسلام کے ابھی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بننے سے پہلے کی بات ہے، تو آپ اپنے کردار کی بلندی کی وجہ سے الصادق اور الامین کہلائے جاتے ہیں نا. اور پھر ابھی ایک اور واقعہ جیسے اہل بیت کے حوالے سے امام زین العابدین کے بتا رہے تھے، آپ وہ ذرا منظر تو دیکھیں، وہ منظر دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ القاء کرتے ہیں کہ یہ ظالم تو آپ کا گھیراؤ کر کے آ چکے ہیں.
اور یہ پلان رکھتے ہیں تو اب آپ نے ہجرت فرمانی ہے. اس موقع پر جو پورے جتھا بن کر پورے قریش کے ہر قبیلے کے نمائندے کو وہ لا کر اور خاکم بدہن آپ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، ان کی امانتوں کا خیال، ان مشرکوں کی بہت بڑی بات. اچھا، اور صرف مشرک نہیں ہیں، آپ کے جان کے بھی در پہ ہوئے. اور پھر آپ دیکھیے کہ پھر وہ امانتیں سپرد کس کے کی جا رہی ہیں. واہ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پھر آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی امانتوں کی خاطر یہاں اپنا وہ رسک لیتے ہیں، اپنی عزیز ترین ہستی امام علی علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں واپس کرنی ہے جی، اور درمیان چھوڑ جاتے ہیں اور پھر امانتوں کے جس بعد. کو کیا میں اور آپ بھی ذرا دعویٰ رکھتے ہیں نا ایمان کا اور یقین کا، تو وہ دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ارشاد کے مطابق کہ اس رات کی وہ نیند مجھے سب سے زیادہ سکون والی تھی. ڈاکٹر صاحب ہمیں وقفے پہ جانا ہے، یہ میں ضرور چاہوں گا کہ یہ جملہ ہم مکمل کریں. بالکل، اس کو ہم ریپیٹ کریں گے وقفے کے بعد. ناظرین ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جی آپ جی بہت شکریہ. اور گفتگو ہو رہی ہے اسلام کی بہت بنیادی تعلیم پر، کہ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نے قرآنی آیات بھی پڑھی وقفے سے قبل کہ بھائی ایسی بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. اور اس بنیادی تعلیم پر بہت زور ہے. گفتگو ہوئی ہمارے ساتھ جناب مولانا ڈاکٹر محمد اشفاق حسینی صاحب موجود ہیں، جناب ڈاکٹر عبد الباسط مجاہد صاحب. دونوں شخصیات کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر محمد اشفاق حسینی صاحب، میں بڑا مشہور قول ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے، وہ پڑھ رہا تھا. اچھا، اس میں وہ شروع کرتے ہیں اے ہمارے ماننے والوں، امام جعفر صادق. اب وہ یہ جو ماننے والوں کی تعریف ہے نا، یہ ذرا کلیئر ہونی چاہیے کہ مطلب اہل تشیع تو کہتے ہی ہیں کہ ہم فقہ جعفری سے تعلق رکھتے ہیں، اہل تسنن یہاں فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے برادران یہ فخر کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، امام مالک فخر کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے شاگرد، اور امام احمد بن حنبل شاگردوں کے شاگرد. یعنی ایک پورا ایک سلسلہ ہے. تو اب ماننے والوں کا سلسلہ وسیع ہو جاتا ہے، یعنی کوئی ایسا مسلمان رہتا نہیں جو امام جعفر صادق کو نہ مانے، جن کی نسبت نہ ہو. جی ان کی نسبت نہ ہو. بالکل بڑا واضح کہتے ہیں کہ اے ہمارے ماننے والوں، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث رسوائی یا ہمارے لیے باعث شرمندگی مت بنو. اور آگے پھر وضاحت کرتے ہیں جو کلمات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کردار کو جو ہے اپنے قول، جی کردار کو مضبوط کرو، جو کہتے ہو اس کے مطابق اپناؤ، فضول باتیں نہیں کرو، جھوٹ نہیں بولو. یہ سارا پھر اس حدیث میں آگے چلتا ہے. فرمائیے گا. دیکھیں عبدی صاحب، بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، اس کا تعلق کسی بھی فیلڈ کے ساتھ ہو، اس کی شخصیت تب ہی مضبوط بنتی ہے کہ جب اس کے کردار میں مضبوطی ہو اور طاقت ہو. بالکل. ایک بہترین مثال یہ ہے کہ میں پرسوں ہی اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان سے کہتے ہیں، عموماً اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اذ قال لفتاہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، کہ میں اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک میں مجمع البحرین نہ پہنچوں، یا 80 سال میں اپنا سفر جاری رکھوں گا، چونکہ بعض تفاسیر میں ہے کہ حقب کا مطلب 80 سال ہے. اچھا، اس کے بعد والی آیت آپ دیکھیں، اب یہ سب بہت خوبصورت آیت ہے کہ فلما بلغ مجمع البحرین، جب وہ دونوں مجمع البحرین پہنچے. تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ دیکھیں، جو مرد خود آگاہ ہوتا ہے، جو خدا پرست ہوتا ہے، وہ جو بات کہتا ہے اسے کر کے دکھاتا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اپنے خادم سے، اپنے جوان سے، کہ میں اس عالم کو ڈھونڈنے کے لیے سفر کروں گا، اور چاہے مجھے یہ سفر 80 سال ہی کیوں نہ کرنا پڑے. پھر انہوں نے دکھایا، خداوند متعال نے گواہی دی، فلما بلغ مجمع البحرین، فلما بلغ مجمع بینہما، جب وہ دونوں اس جگہ پہ پہنچے جس کا اعلان ہوا تھا. تو انسان کو اپنی زندگی میں اس چیز پہ بہت غور کرنا چاہیے کہ میں وہیں بولوں جو کر سکتا ہوں، چونکہ جو آپ نہیں کر سکتے اگر آپ اس کو بولیں گے تو اس سے انسان کی شخصیت کمزور پڑ جاتی ہے.
اصل میں تاثیر ہی تب ہوتی ہے آپ کی گفتگو میں جی کہ جب آپ کیا کریں اس کو کردار کے ساتھ ثابت واہ کریں. مثال کے طور پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب اگر عدل کے بارے میں گفتگو کرے, عدالت کے بارے میں گفتگو کرے, تو وہ گفتگو بہت ہی دل پذیر محسوس ہوتی ہے, چونکہ آپ خود زندگی میں بہت بڑے عادل تھے, بلکہ آپ کی شہادت ہی عدالت کی وجہ سے ہوئی. وہ جب آپ شہید ہوئے تو وہ نعرہ بلند ہوا کہ قتل علی لشدت عدلہ, شدت عدالت کی وجہ سے علی کو شہید کر دیا گیا. تو آپ جب عدالت کے بارے میں گفتگو کریں گے تو وہ گفتگو بہت بھلی معلوم ہوگی. بالکل. تو لہٰذا تاثیر ہی اسی وقت شخصیت میں پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان اس گفتگو کو جو وہ کر رہا ہے اس کو اپنی ذات سے اور اپنی کردار سے ثابت واہ کرے. واہ. ڈاکٹر صاحب اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بعض کیا بلکہ بہت ساری اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں جو اسلام کی جو روح ہے وہ ہیں یا اسلام کی تعلیمات کا کور ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمان اس طرح پہچانے نہیں جا رہے. اگر دیکھا جائے, اگر انصاف کا تقاضا ہم تقاضوں کو مد نظر رکھیں, اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ آپ وہی پھر رسول اللہ کی وہ بات ہمیں وہ بڑا مشہور واقعہ یاد آتا ہے نا کہ جو ہم نے پڑھا, آپ علماء سے سنا کہ ایک بچے کو یہ کہنا تھا کہ آپ نے کھجور نہیں کھانی, اس کی والدہ, یا شیرینی نہیں کھانی جو روایت میں, جی میٹھا نہیں کھانا, تو رسول اللہ نے کہا کل آنا. اور پھر وہ بات بلکہ ہم آپ ہی کے زبانی سننا چاہیں گے اور اس جواب کو بھی اسی طرح آپ فرمائیے. جی دیکھیے, یہ تو بنیادی انسانی وصف ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے مقام سے آگاہ ہو اور پھر جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہو کہ وہ صادق و مصدوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فالوور ہے, امتی ہے, تو پھر اس کے کردار میں وہ مترشح ہونا چاہیے, وہ نظر آنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بہت واضح طور پر سبھی باتیں, جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا, عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بچہ میٹھا زیادہ کھاتا ہے, تو اس کو منع فرما دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو کل لیا. اب دیکھیے کہ وہ دوسرے دن پھر حاضر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی, بچے کو سمجھایا کہ میٹھا زیادہ نہیں کھانا. تو وہ خاتون نے استفسار کیا کہ یہ آپ کل بھی تو فرما سکتے تھے. تو کہا کل میں نے خود میٹھا کھا رکھا تھا اور یہ کیسے میں اس بچے کو کہتا کہ کم کھایا جائے. تو یہ دیکھیے کتنی خوبصورت طریقے سے یہ بات ہمارے ذہن میں واضح کر دی کہ جو بات کہہ رہے ہو اس پر عمل کرنا. اب جیسے آپ نے کہا کہ قرآنی آیت ہم پہلے بھی ذکر کر چکے, اس کا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, تم وہ باتیں کہتے کیوں جس پر عمل نہیں کرتے. تو آپ نے جو اس وقت امت کی صورتحال پر بات کی اور خود ہمارے معاشرے کی بات کی, تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جی ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے, وقفے پر جانا ہے, لیکن ہم ہمیشہ وقفے پر جانے سے پہلے یا آتے ہی نعت لیتے ہیں اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اور برکات حاصل کرتے ہیں. بالکل, قاری نامی حق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بسم اللہ کیجیے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ,
اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، مرحبا، افطار ٹرانسمیشن ہے اور یہ ہمارا آج کے سیشن کا آخری مرحلہ ہے۔ جی ہمارے ساتھ جناب مولانا ڈاکٹر محمد اشفاق حسینی صاحب ہمارے ملک کے معروف اسکالر ہیں، اور جناب پروفیسر ڈاکٹر عبد الباسط مجاہد صاحب، آپ بھی ہمارے ملک کے ایک نامور اسکالر ہیں۔ ہمارا اب یہ آخری سیگمنٹ ہوتا ہے اور ہمیں اس میں 4-5 منٹ گفتگو کا موقع ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس پورے پروگرام کو کیسے اس کا خلاصہ کریں گے کہ اسلام کی، جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا، میں نے انٹرو میں بھی کہا، درمیان میں بھی ہم کہتے رہے کہ مجھے تو اسلام کی جو بنیادی تعلیمات لگتی ہیں ان میں سے ایک بنیادی تعلیم یہ ہے کہ جو کہیں وہ کریں، جو قول ہو وہی فعل ہو، اور ایسے لگتا ہے، جو میں چاہ رہا ہوں جس نقطے پر آپ ہمیں گائیڈ کریں، کہ کامیابی کا زینہ اور کامیابی کا گر بھی یہی ہے، جن لوگوں میں قول اور جن اقوام میں قول اور فعل کا تضاد ہوتا ہے وہ کبھی قوموں کی صفوں میں آگے نہیں بڑھتی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ صرف آپ کے سوال کے جواب کے اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کی ہے کہ حتیٰ اسلام نے یہ تک بتایا ہے کہ آپ کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے۔ جی جی ہمارے ملک کے نامور شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کا ایک بہت ہی معروف شعر ہے کہ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ یعنی پورے مخلوقات میں یہ ناز کرتے ہیں کہ ہمیں بولنا آتا ہے، لیکن کیسے بولا جاتا ہے یہ نہیں ان کو آتا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں عبدی صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ کا قول آپ کے کردار کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو تو لوگ آپ کی باتوں کو سنجیدہ لیتے ہیں۔ میں اس کی مثال دوں گا آپ کو حزب اللہ کے جو وہ ہے سربراہ ہے سید حسن نصر اللہ، بہت صحیح، چونکہ میں وہاں رہا ہوں 16 سال شام میں، تو جب وہ گفتگو کرتے تھے یا ابھی بھی گفتگو کرتے ہیں تقریر میں، اور وہ کوئی اسرائیل کو دھمکی دیتے ہیں، تو جو اسرائیل کی عوام ہے وہ کہتی ہے کہ سید نے جو گفتگو کی ہے یہ بالکل ایسی ہی کریں گے، ان کی گفتگو کو سنجیدہ لیتے ہیں، چونکہ انہوں نے دیکھا ہے پچھلے سالوں میں کہ سید وہی کہتے ہیں جو کر سکتے ہیں۔ بہت صحیح مثال آپ نے، لہٰذا اس سے ان پر بڑا روب، حتیٰ کہ وہ اپنے جو سربراہ ہیں ان کی گفتگو پر وہ یقین نہیں کرتے، لیکن جو سید کہہ دیتا ہے ان کی گفتگو پر یقین کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قول میں اور کردار میں مطابقت نظر آتی ہے۔ جب آپ ایسے ہوں گے تو لوگ آپ کو عزت کی نگاہوں سے دیں گے اور آپ کو عزت دیں گے اور آپ کو ایک باوقار انسان سمجھیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مبارک مہینہ ماہ رمضان کا، دلوں کی بہار، قرآن کی بہار، عبادتوں کی بہار، ریاضتوں کی بہار، تزکیہ اپنے آپ کو سنوارنے کا، کردار سازی کا مہینہ، اور بہار ہی بہار، اور دوسری جیسے ہم نے ذکر کیا کہ بہار کا موسم اور اس میں پھر شگوفے پھوٹے قرارداد پاکستان کے، آپ کیسے سم اپ کریں گے کہ دو نعمتیں ہمیں اس مہینے میں حاصل ہو رہی ہیں، ماہ مبارک رمضان کی نعمت اور خود قرارداد پاکستان کی نعمت؟ دیکھیے، قرآن عظیم ہمیں ہر بات کا جواب دیتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو شکر کے بارے میں تو اللہ نے خود حکم دے دیا کہ جب نعمت ملتی ہے تو اس پر جب شکر ادا کیا جاتا ہے تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا ہے نعمتوں میں۔ تو آپ نے جن جن بہاروں کا ذکر کیا، ہم اگر ان کا شکر ادا کریں گے تو وہ بہاروں میں مزید جو ہے نا جولانیاں آئیں گی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے، اور شکر کا ایک حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نعمت کو صحیح طور پر استعمال کیا۔ وہی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ کفران نعمت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ تو یہ جو ہے شکر، کیا صرف اس کی مالا جپنا ہی شکر ہے؟ اس کا ایک اہمیت ہے کہ آدمی زبان سے شکر ادا کرے، لیکن ہم جو اس آج کے اس موضوع کے ساتھ جب ریلیٹ کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جو شاکر ہے اس کی پوری زندگی اس بات پر گواہ ہو کہ وہ اس کا سارا رویہ شکر پر مبنی ہے، اور وہ شکر یہ ہے کہ ہم اپنی ذات پر غور کریں، سب سے پہلے تو اس کو سیلیبریٹ کریں کہ اللہ نے ہمیں جو احسن تقویم بنایا ہے، اور یہ جو احسن تقویم بنایا ہے تو اس کا پھر
جو اللہ نے مقام دیا ہے، یعنی اپنا خلیفہ ہونے کا مقام، اپنا نائب ہونے کا مقام، تو شکر کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اپنی جو حیثیت ہے اس کے مطابق عمل کریں. لوگوں کو، کائنات کے اندر وہ بہت ساری مخلوقات جو غیر مرئی ہیں، جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی لیکن ہم انہیں نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی اس بات کا ادراک ہو کہ واقعی یہ اشرف المخلوقات ہے، واقعی یہ مسجود ملائک ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو پھر اللہ نے فرما دیا کہ یہ پھر ایک ناشکری کا طریقہ ہے. اور ناشکرہ جو ہوتا ہے انسان نہیں پسند کرتا. دیکھیں کہ انسان کو اگر وہ کسی کے ساتھ خیر کرتا ہے اور اگلا بندہ اس کے ساتھ شکر گزاری کا رویہ اپناتا ہے تو اس کا جی اور چاہتا ہے اس خیر کو کرنے کا. تو اللہ رب العزت نے تو یہ بات ہمیں سمجھا دی ہے. ان رمضان کے جس کو آپ نے یقینی طور پر کہا کہ موسم بہار ہے، پھر اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا اور یہ ملک بھی ہمیں اسی رمضان کے اندر عطا کیا. تو یہ ساری باتیں ہم سے یہ متقاضی ہیں اس بات کی کہ ہم شکر کا رویہ اختیار کریں. اور پھر ایک اور بات جو اس کے ساتھ بالکل منسلک ہے، جو ایک شاکر بندہ ہوتا ہے وہ لین ہوتا ہے، اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، اس کے اندر انکساری ہوتی ہے. اور کہتے ہیں نا کہ جس درخت کے ساتھ پھل ہوتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، تو وہ جو جھکا ہوا انسان ہوتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور پھر اب دیکھیں کہ جس کو جو اللہ کے ہاں جھکتا رہتا ہو تو اس کا تو پھر ایک وتیرہ بن جاتا ہے کہ وہ جھکا رہتا ہے. یہاں پر ایک بات کر کے سمیٹ دوں کہ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ اتنا اپنے اللہ سے تعلق رکھتے تھے کہ ان کی گردن ان کے قلب کی طرف جھک گئی تھی، کیونکہ انہیں اس کا ادراک تھا کہ مومن کا جو دل ہے وہ اللہ وہاں پر پائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس چند منٹس ہیں. مولا علی کا ایک بڑا مشہور قول میں پڑھ رہا ہوں، کاش کہ یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے. بہار الانوار کی روایت، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگوں کا پیشوا بنتا ہے اسے دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے اپنے کو تعلیم دینا چاہیے. زبان سے درس اخلاق دینے سے پہلے اپنی سیرت و کردار سے تعلیم دینا چاہیے. اور جو اپنے نفس کی تعلیم و تادیب کرے وہ دوسروں کی تعلیم و تادیب کرنے والے سے زیادہ احترام کا مستحق ہے. بالکل ایسا ہی ہے عابدی صاحب. جو لوگ انبیاء کی طرف جذب ہوئے تاریخ میں، اس کے باوجود کہ انبیاء کے ساتھ رہنا ایک بہت بڑی مصیبت اور مشقت کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگ انبیاء کی طرف جذب ہوتے چلے گئے؟ چونکہ وہ معاشری کی تربیت کرنے سے پہلے خود اپنی تربیت کر چکے تھے. یعنی میں جب حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پہ غور کرتا ہوں، جس کے بارے میں پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اور آپ اس تعبیر پہ غور کریں، تعبیر انتہائی لطیف تعبیر ہے کہ حضرت نوح اپنی قوم میں 1000 سال رہے، 50 کم. یہ نہیں کہا 950 سال رہے، بلکہ کہا 1000 سال رہے، 50 کو استثناء کر دیا. صرف یہ بتانا تھا کہ انسانیت غور کرے کہ ایک انسان انسانی معاشرے کے لیے 1000 سال بھی محنت کر سکتا ہے. خوب اگر وہ 1000 سال محنت کر سکتے ہیں، اس کے بعد 50 کا استثناء کیا، 950 میں وہ دقت اور وہ لطافت نہیں نظر آتی. تو لوگ کیوں جذب ہوئے انبیاء کی طرف؟ لوگ کیوں ان کی باتوں کی طرف جذب ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی تربیت کی، سب سے پہلے اپنے آپ کو مہذب بنایا. اور پھر قرآن مجید میں ایک آیت ہے، میں کہتا ہوں کاش یہ آیت جو ہے وہ ہمارے بارے میں بھی ہو. انبیاء کے بارے میں خدا فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی ہدایت کا ذمہ ہم نے لیا ہے، ہم نے ان کو ہدایت دی. اور پھر آپ اولئک پہ غور کریں، اولئک جو اس میں اشارہ ہے یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کائنات میں کوئی چیز بھی خدا کی ذات سے دور نہیں ہے. تو پھر ہم بلاغت سے پوچھتے ہیں کہ یہاں اولئک کے استعمال کا مطلب کیا ہے؟ اولئک جب آپ کے پاس کوئی قریب بیٹھا ہو اور آپ اس کو دور کا اشارہ کرتے ہیں تو آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ شخصیت میرے نزدیک بہت عظیم ہے. تو خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ انبیاء وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی ہدایت ہم نے کی ہے اور آپ لوگ ان سے ہدایت لو. تو یہ کتنی فخر کی بات ہے عابدی صاحب کہ خدا ان کی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ معاشرے کی تربیت کرنے سے پہلے وہ اپنی تربیت کر چکے تھے. بے شک بے شک. بہت ہی جامع اور خوبصورت پروگرام ہوا اور اسلام کی اس تعلیم پر ہوا کہ جو نہ صرف بنیادی ہے بلکہ جس کی آج ہمیں ضرورت ہے. اسلام میں اس بات کی
کوئی گنجائش نہیں کہ انسان کے قول اور فعل میں تضاد ہو. انسان جو کہے وہ کرے. اور اس میں ایک اور پہلو بھی پوشیدہ یہ کہ جو دوسروں سے ایکسپیکٹ کرے وہ خود بھی کرے. اگر دوسروں سے ایکسپیکٹ کرے کہ اخلاق سے پیش آئیں تو پہلے خود اس میں پہل کرے. اسی بات کے ساتھ اسی گفتگو کا اختتام کریں گے. اپنے دونوں مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام ناظرین آپ کو بھی پسند آیا ہوگا. جانے کا وقت ہے. جاتے جاتے قاری انعام الحق صاحب سے گزارش کہ آپ کلام پیش کریں. سکھ مترا دیو دیری کیوں دلڑی اداس کھنیری لونوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں مک چاندی بدر شاشانی متے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مدھ بھریاں اجی سکھ مترا. ویلکم بیک جی. مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جی آپ بھی. ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب وہ واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ رسول اللہ نے صرف ایک بچے کو یہ کہنا تھا کہ اس کی والدہ کے کہنے پر کہ شیرینی زیادہ مت کھایا کرو, تو رسول اللہ نے اگلے دن آنے کا کہا. وہ واقعہ مکمل فرما رہے تھے. اور وہ واقعہ تو بیان کیا. میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہم سب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, مومن کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ کہتے ہیں, ہمیں اس بات کو بالخصوص اس پر دھیان دینا چاہیے کہ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے, جسے اسوہ حسنہ کہا گیا ہے, اس اسوے سے کتنا ہماری گفتار بھی, ہمارا کردار بھی, دونوں اس سے کتنا میچ کر رہے ہیں. پھر وہ جو اللہ رب العزت نے جو کلام نازل کیا اپنے حبیب کے قلب اطہر پر, اس میں تو ہمیں یہ تک بتایا گیا کہ چلنا کیسے ہے. وہ اب چلنے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان کی جو چال ہے وہ بھی بہت کچھ کہہ دیتی ہے کہ یہ ایک صاحب ایمان شخص کی چال ہے یا نہیں ہے. اور اسی طرح سے جب گفتگو ہو تو گفتگو میں بھی ایسی شائستگی ہو. اور آپ نے جس طرح سے بات کی کہ ہمارے دعوے کیا ہیں, آج کل جو ہمارے زمانے کا چیلنج ہے اس میں تو شائستگی کہیں انخواہ ہو گئی. صحیح بات. اب تو یہ یعنی آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہے. اب تو فیشن اس بات کا ہے کہ کسی کی پگڑی اچھالی جائے, اگریسو ہوں. ہاں نہیں, اگریسو کے علاوہ یعنی اب دیکھیے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کسی کے نام نہ رکھو, ناموں کو بگاڑو نہیں. اب یہ بھی ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ اس کو وتیرہ بنائے ہوئے ہیں, اور یہی پھر نیچے تک معاشرے کے اندر آ رہا ہے. یہ جو رمضان المبارک ہے, اس رمضان المبارک کا کام ہی یہی ہے کہ یہ ہمیں اللہ سے قرب نصیب کرے. تو قرب نصیب کرنے کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم سیرت مبارکہ کا گہرائی سے مطالعہ کریں. ہمارے جو ننھی منی سی ایک لائبریری میں کہا کرتا ہوں ناظرین سے کہ وہ ہمارے سرہانے موجود ہو, اور ہم قرآن کو صرف طاقوں میں, جزدان میں, بلکہ اس کو پڑھیں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک پر جانا ہے, واپس آ کر انشاءاللہ گفتگو کو مکمل کرتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. مرحبا. افطار ٹرانسمیشن ہے اور یہ ہمارا آج کے سیشن کا آخری مرحلہ ہے. جی ہمارے ساتھ جناب مولانا ڈاکٹر محمد اشفاق حسینی صاحب, ہمارے ملک کے معروف اسکالر ہیں, اور جناب
प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब, आप भी हमारे मुल्क के एक नामवर स्कॉलर हैं। हमारा अब ये आखिरी सेगमेंट होता है और हमें इसमें 4-5 मिनट गुफ्तगू का मौका मिलता है। डॉक्टर साहब, आप इस पूरे प्रोग्राम को कैसे उसका खुलासा करेंगे कि इस्लाम की, जैसे हमने शुरू में भी कहा, मैंने इंट्रो में भी कहा, दरमियान में भी हम कहते रहे कि मुझे तो इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात लगती हैं उनमें से एक बुनियादी तालीम ये है कि जो कहें वो करें, जो कौल हो वही फेल हो। और ऐसे लगता है, जो मैं चाह रहा हूँ जिस नुक्ते पर आप हमें गाइड करें, कि कामयाबी का जीना और कामयाबी का गुर भी यही है, जिन लोगों में कौल और जिन अक़वाम में कौल और फेल का तज़ाद होता है वो कभी कौमों की सफ़ों में आगे नहीं बढ़ती। बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ आपके सवाल के जवाब के उससे पहले डॉक्टर साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात की है कि हत्ता इस्लाम ने ये तक बताया है कि आपकी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए। जी। हमारे मुल्क के नामवर शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का एक बहुत ही मारूफ शेर है कि नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। यानी पूरे मखलूक़ात में ये नाज करते हैं कि हमें बोलना आता है, लेकिन कैसे बोला जाता है ये नहीं इनको आता। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, देखें अब्दी साहब, बात ये है कि जब आपका कौल आपके किरदार के साथ मुताबिकत रखता हो तो लोग आपकी बातों को संजीदा लेते हैं। मैं इसकी मिसाल दूंगा आपको हिज़्बुल्लाह के जो वो है सरबराह है सैयद हसन नसरुल्लाह। बहुत सही। चूँकि मैं वहाँ रहा हूँ 16 साल शाम में, तो जब वो गुफ्तगू करते थे या अभी भी गुफ्तगू करते हैं तकरीर में, और वो कोई इसराइल को धमकी देते हैं, तो जो इसराइल की आवाम है वो कहती है कि सैयद ने जो गुफ्तगू की है ये बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, उनकी गुफ्तगू को संजीदा लेते हैं। चूँकि उन्होंने देखा है पिछले सालों में कि सैयद वहीं कहते हैं जो कर सकते हैं। बहुत सही मिसाल आपने। लिहाजा इससे उन पर बड़ा रोब, हत्ता कि वो अपने जो सरबराह हैं उनकी गुफ्तगू पर वो यकीन नहीं करते, लेकिन जो सैयद कह देता है उनकी गुफ्तगू पर यकीन कर देते हैं। उसकी वजह क्या है कि कौल में और किरदार में मुताबिकत नज़र आती है। जब आप ऐसे होंगे तो लोग आपको इज़्ज़त की निगाहों से देंगे और आपको इज़्ज़त देंगे और आपको एक बावकार इंसान समझेंगे। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, मुबारक महीना माह रमज़ान का, दिलों की बहार, कुरान की बहार, इबादतों की बहार, रियाज़तों की बहार, तज़किया अपने आप को संवारने का, किरदार साजी का महीना, और बहार ही बहार। और दूसरी, जैसे हमने ज़िक्र किया कि बहार का मौसम और उसमें फिर शगुफ़े फूटे करारदाद पाकिस्तान के। आप कैसे समअप करेंगे कि दो नेमतें हमें इस महीने में हासिल हो रही हैं, माह मुबारक रमज़ान की नेमत और ख़ुद करारदाद पाकिस्तान की नेमत? देखिए, कुरान अज़ीम हमें हर बात का जवाब देता है, और वो क्या कहता है? कुरान कहता है ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। तो शुक्र के बारे में तो अल्लाह ने ख़ुद हुक्म दे दिया कि जब नेमत मिलती है तो उस पर जब शुक्र अदा किया जाता है तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ऊपर लाजिम फरमा लिया है कि उसमें इजाफ़ा होता है नेमतों में। तो आपने जिन जिन बहारों का जिक्र किया, हम अगर उनका शुक्र अदा करेंगे तो वो बहारों में मज़ीद जो है ना जोलानियाँ आएंगी। और इसके साथ ही अल्लाह ने शुक्र का एक हिस्सा ये भी होता है कि उस नेमत को सही तौर पर इस्तेमाल जी वही मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि कुफरान नेमत करेंगे तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि मेरी सज़ा भी बड़ी सख्त है। तो ये जो है शुक्र, क्या सिर्फ इसकी माला जपना ही शुक्र है? उसका एक अहमियत है कि आदमी ज़बान से शुक्र अदा करे, लेकिन हम जो इस आज के इस मौजू के साथ जब रिलेट करते हैं तो वो ये है कि जो शाकिर है उसकी पूरी ज़िंदगी इस बात पर गवाह हो कि वो उसका सारा रवैया शुक्र पर मबनी है। और वो शुक्र ये है कि हम अपनी ज़ात पर गौर करें। सबसे पहले तो इसको सेलिब्रेट करें कि अल्लाह ने हमें जो अहसन तक़वीम बनाया है, और ये जो अहसन तक़वीम बनाया है तो इसका फिर जो अल्लाह ने मकाम दिया है, यानी अपना खलीफा होने का मकाम, अपना नायब होने का मकाम, तो शुक्र का तकाजा तो ये है कि हम अपनी जो हैसियत है उसके मुताबिक अमल करें। लोगों को, कायनात के अंदर वो बहुत सारी मखलूक़ात जो गैर मरई हैं, जो हमें नज़र भी नहीं आ रही लेकिन हम उन्हें नज़र आ रहे हैं, उनको भी इस बात का इदराक हो कि वाकई ये अशरफुल मखलूक़ात है, वाकई ये मसजूद मलाइक है। और अगर हम ये नहीं कर रहे तो फिर अल्लाह ने फरमा दिया कि ये फिर एक नाशुक्री का तरीका है।
اور ناشکرہ جو ہوتا ہے انسان نہیں پسند کرتا. دیکھیں کہ انسان کو اگر وہ کسی کے ساتھ خیر کرتا ہے اور اگلا بندہ اس کے ساتھ شکر گزاری کا رویہ اپناتا ہے تو اس کا جی اور چاہتا ہے اس خیر کو کرنے کا. تو اللہ رب العزت نے تو یہ بات ہمیں سمجھا دی ہے. ان رمضان کے جس کو آپ نے یقینی طور پر کہا کہ موسم بہار ہے, پھر اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا اور یہ ملک بھی ہمیں اسی رمضان کے اندر عطا کیا, تو یہ ساری باتیں ہم سے یہ متقاضی ہیں اس بات کی کہ ہم شکر کا رویہ اختیار کریں. اور پھر ایک اور بات جو اس کے ساتھ بالکل منسلک ہے, جو ایک شاکر بندہ ہوتا ہے وہ لین ہوتا ہے, اس کے اندر نرمی ہوتی ہے, اس کے اندر انکساری ہوتی ہے. اور کہتے ہیں نا کہ جس درخت کے ساتھ پھل ہوتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے, بے شک, تو وہ جو جھکا ہوا انسان ہوتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور پھر اب دیکھیں کہ جس کو جو اللہ کے ہاں جھکتا رہتا ہو تو اس کا تو پھر ایک وتیرہ بن جاتا ہے کہ وہ جھکا رہتا ہے. یہاں پر ایک بات کر کے سمیٹ دوں کہ ایک اللہ کے ولی تھے, وہ اتنا اپنے اللہ سے تعلق رکھتے تھے کہ ان کی گردن ان کے قلب کی طرف جھک گئی تھی, کیونکہ انہیں اس کا ادراک تھا کہ مومن کا جو دل ہے وہ اللہ وہاں پر پائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس چند منٹس ہیں. مولا علی کا ایک بڑا مشہور قول میں پڑھ رہا ہوں, کاش کہ یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے. بہار الانوار کی روایت, امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگوں کا پیشوا بنتا ہے اسے دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے اپنے کو تعلیم دینا چاہیے. زبان سے درس اخلاق دینے سے پہلے اپنی سیرت و کردار سے تعلیم دینا چاہیے. اور جو اپنے نفس کی تعلیم و تادیب کرے وہ دوسروں کی تعلیم و تادیب کرنے والے سے زیادہ احترام کا مستحق ہے. بالکل ایسا ہی ہے عابدی صاحب. جو لوگ انبیاء کی طرف جذب ہوئے تاریخ میں, اس کے باوجود کہ انبیاء کے ساتھ رہنا ایک بہت بڑی مصیبت اور مشقت کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگ انبیاء کی طرف جذب ہوتے چلے گئے؟ چونکہ وہ معاشری کی تربیت کرنے سے پہلے خود اپنی تربیت کر چکے تھے. یعنی میں جب حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پہ غور کرتا ہوں, جس کے بارے میں پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا, اور آپ اس تعبیر پہ غور کریں, تعبیر انتہائی لطیف تعبیر ہے کہ حضرت نوح اپنی قوم میں 1000 سال رہے, 50 کم. یہ نہیں کہا 950 سال رہے, بلکہ کہا 1000 سال رہے, 50 کو استثناء کر دیا. صرف یہ بتانا تھا کہ انسانیت غور کرے کہ ایک انسان انسانی معاشرے کے لیے 1000 سال بھی محنت کر سکتا ہے. خوب اگر وہ 1000 سال محنت کر سکتے ہیں, اس کے بعد 50 کا استثناء کیا, 950 میں وہ دقت اور وہ لطافت نہیں نظر آتی. تو لوگ کیوں جذب ہوئے انبیاء کی طرف, لوگ کیوں ان کی باتوں کی طرف جذب ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی تربیت کی, سب سے پہلے اپنے آپ کو مہذب بنایا. اور پھر قرآن مجید میں ایک آیت ہے, میں کہتا ہوں کاش یہ آیت جو ہے وہ ہمارے بارے میں بھی ہو. انبیاء کے بارے میں خدا فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ, کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی ہدایت کا ذمہ ہم نے لیا ہے, ہم نے ان کو ہدایت دی. اور پھر آپ اولئک پہ غور کریں, اولئک جو اس میں اشارہ ہے یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کائنات میں کوئی چیز بھی خدا کی ذات سے دور نہیں ہے. تو پھر ہم بلاغت سے پوچھتے ہیں کہ یہاں اولئک کے استعمال کا مطلب کیا ہے؟ اولئک جب آپ کے پاس کوئی قریب بیٹھا ہو اور آپ اس کو دور کا اشارہ کرتے ہیں تو آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ شخصیت میرے نزدیک بہت عظیم ہے. تو خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ انبیاء وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی ہدایت ہم نے کی ہے اور آپ لوگ ان سے ہدایت لو. تو یہ کتنی فخر کی بات ہے عابدی صاحب کہ خدا ان کی تعریف کر رہا ہے, کیونکہ معاشرے کی تربیت کرنے سے پہلے وہ اپنی تربیت کر چکے تھے. بے شک, بے شک. بہت ہی جامع اور خوبصورت پروگرام ہوا, اور اسلام کی اس تعلیم پر ہوا کہ جو نہ صرف بنیادی ہے بلکہ جس کی آج ہمیں ضرورت ہے. اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ انسان کے قول اور فعل میں تضاد ہو. انسان جو کہے وہ کرے. اور اس میں ایک اور پہلو بھی پوشیدہ یہ کہ جو دوسروں سے ایکسپیکٹ کرے وہ خود بھی کرے. اگر دوسروں سے ایکسپیکٹ کرے کہ اخلاق سے پیش آئیں تو پہلے خود اس میں پہل کرے. اسی بات کے ساتھ اسی گفتگو کا اختتام کریں گے. اپنے دونوں مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام ناظرین آپ کو بھی پسند آیا ہوگا. جانے کا وقت ہے, جاتے جاتے قاری انعام الحق صاحب سے گزارش کہ آپ کلام پیش کریں.
ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾ ਦਿਵ ਦੇਰੀਏ ਕਿਉਂ ਦਿਲਣੀ ਉਦਾਸ ਖਨੇਰੀਏ ਲੂਲੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਚੰਗੇਰੀਏ ਅੱਜ ਨੈਣਾ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਣੀਆਂ ਮੁਖ ਚੰਦ ਬਦੈ ਸ਼ਾਸ਼ਾਨੀਏ ਮੱਥੇ ਚਮਕਦੀ ਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀਏ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਅੱਖੇ ਮਸਤਾਨੀਏ ਮਖਮੂਰੇ ਅੱਖੀਂ ਹਿਨ ਮਧ ਭਰੀਆਂ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾ ਦੀ